سرکار، آمد سرکار، آمد سرکار، آمد سرکار، آمد سرکار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ ناظرین، سامعین، تمام دیکھنے اور سننے والوں کو انجینئر حمیر میمن کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام خوبیاں اس اللہ عز و جل کے لیے جو نہایت بزرگ برتر، اپنے بندوں کے نزدیک دعا سننے والا اور دعا قبول کرنے والا ہے۔ وہ رب جو اپنے بندوں کے نزدیک کہ نہ اسے کہیں اور نہ ہی دور کہ اسے پکارے، اس ذات پر جو کہ تمام کائنات میں افضل ہے، اس ذات پر جو کہ فخر موجودات ہے، جو اپنے رب کے سامنے آگے مناجات کرنے والی ہے، اور پھر درود و سلام ان کی معزز آل اور ان کے عظمت والے صحابہ پر کہ جو دعا کرتے ہیں اپنے رب سے کہ جب لوگ خواب غفلت میں سو رہے ہوتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اور تمام دعا مانگنے والوں کے امام ہیں۔ ناظرین کرام، دعا ایک ایسی عمدہ نعمت اور عجیب کرامت ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو تلقین فرمائی ہے کہ دفع بلا میں اس سے مؤثر کوئی اور بات ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے مجھ سے دعا مانگو میں قبول فرماؤں گا، اور جو دعا نہیں مانگتا اس کے لیے بہت وعید فرمائی ہے، اس کے لیے انتہائی دردناک عذاب کی وعید فرمائی گئی ہے۔ احادیث مبارکہ میں بھی دعا مانگنے کی بے شمار تلقینیں آئی ہیں۔ یہاں تک ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جب بندہ دعا مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ علم و قدرت کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کا ہونا ہر شے کے لیے ہے، مگر دعا مانگنے والوں پہ کیسا خاص کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معیت اسے نصیب ہوتی ہے۔ اب ذرا یہ تصور ہو کہ ہم دعا مانگ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی معیت ہمیں نصیب ہے، تو ہماری ساری کی ساری گزارشات صرف اس تصور کے قربان ہو جائیں۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں جناب حسنات صاحب، ان کے ساتھ انتہائی خوشگلو شناخواں جناب اسامہ صاحب، اور وطن عزیز کی بہت ہی جانی پہچانی
مشہور و معروف کاروباری اور سیاسی شخصیت جو کہ ڈائریکٹر ہیں ایسیم بلڈرز کے جناب عرفان میمن صاحب، میں آپ تینوں حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں اور شکر گزار بھی کہ آپ تشریف لائے۔ علامہ صاحب، سیرت مبارکہ کے مختلف گوشوں پہ ہم بات کر رہے ہیں، اس میں دعا بھی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سارے مختلف مواقع پہ آپ نے مختلف دعائیں ارشاد فرمائیں، مختلف دعا کی امت کی تلقین کے لیے۔ تو یہ جو گوشہ ہے دعا کا سیرت مبارکہ کا، اس کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی ہر اعتبار سے ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ زندگی کا کوئی بھی پہلو ہو، حضور کی حیات مبارکہ سے ہمیں تعلیم ملتی ہے، ہمیں حضور کی احادیث سے، حضور کی سنت سے جو صحابہ نے روایت کی، اس سے ہر موضوع پر تعلیم ملتی ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ ہر اعتبار سے ہمارے پاس ایک دو راستے آ جاتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ جو قرآن میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، جو احادیث میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت بیان کی گئی ہیں، دعا بھی انہی پہلوؤں میں سے ایک پہلو ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اکثر مقامات پر دعا فرمائی اور صحابہ نے اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں روایت فرمائی۔ اسی طرح قرآن میں بھی اللہ عز و جل نے دعا کی تلقین فرمائی، مختلف انبیاء کرام کی دعائیں اللہ عز و جل نے قرآن میں ارشاد فرمائی ہیں۔ اس طرح حضور کی بھی کافی دعائیں، جیسے حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا کس قدر کمال جامعیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، اگر ہم اس پہ غور فرمائیں تو اس میں دونوں جہانوں کی بھلائیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے مانگ لی۔ اور یہ دعا اس قدر اہم ہے کہ صحابی رسول اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک واقعہ روایت کیا گیا ہے کہ ایک شخص اپنے بچے کی دعا کے لیے حضرت ابو ہریرہ کی بارگاہ میں تشریف لائے۔ جب انہوں نے دعا کے لیے عرض کی تو حضرت ابو ہریرہ نے تینوں مرتبہ یہی دعا ارشاد فرمائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو اس روایت سے بھی ہمیں اس دعا کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، اور چونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں یہ دعا موجود ہے تو اس کی کمال اور اس کی جامعیت ہم واضح طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہمیں کافی دعائیں ملتی ہیں اس سے ریلیٹڈ یا اس سے ملا جلا کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ کافی دعائیں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مل جاتی ہیں جو ہمیں اپنی زندگی میں شامل کرنی چاہیے۔ زندگی میں شامل کرنی چاہیے۔ ناظرین کرام، ہمارے پیارے نبی نے جو دعائیں مانگی ہیں وہ کافی شافی ہیں، انہوں نے امت کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، اور ان کی دعا اتنی جامع ہے کہ اگر ہم صرف وہی دعا پہ توکل کریں تو ہمیں کوئی اور دعا مانگنے کی ہرگز ضرورت نہیں۔ ہم جناب اسامہ صاحب سے گزارش کریں گے کہ ایک کلام بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ جنت میں مصطفیٰ کے غلام جا رہے، جنت میں مصطفیٰ کے غلام جا رہے، میری یہی دعا ہے میرے بابا وہاں رہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ جنت میں سیدہ کی کنیزیں جا رہے، جنت میں سیدہ کی کنیزیں جا رہے، میری یہی دعا ہے میری ماں رہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پڑھتے اگر درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھتے اگر درود تو ملتا ثواب ہے، بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معلن الجود والکرم وعلی وبارک وسلم علیہ۔
میلاد شریف کا مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے، اس کے حوالے سے کلام کی چند اشعار۔ مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، لجپال کی آمد مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ مبارک ہو وہ شاہ پردے سے باہر آنے والا ہے، مبارک ہو وہ شاہ پردے سے باہر آنے والا ہے، گدائی کو زمانہ جس کے در پر آنے والا ہے، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ اندھیروں میں بھٹکتے پھرنے والوں کو مبارک ہو، اندھیروں میں بھٹکتے پھرنے والوں کو مبارک ہو، تمہیں حق سے ملانے آج سرور آنے والا ہے، مرحبا مصطفیٰ، مرحبا مصطفیٰ، مرحبا مصطفیٰ، مرحبا مصطفیٰ، مبارک ہو حلیمہ سعدیہ تجھ کو مبارک ہو، مبارک ہو حلیمہ سعدیہ تجھ کو مبارک ہو، تیری گودی میں کل عالم کا سرور آنے والا ہے، مرحبا مصطفیٰ، مرحبا مصطفیٰ، مرحبا مصطفیٰ، مرحبا مصطفیٰ، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، مرحبا مصطفیٰ، مرحبا مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ عرفان صاحب، سیرت مبارکہ پہ گفتگو ہو رہی ہے کافی پروگرامز میں، اور یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے مدینے گئے تو آپ نے وہاں پہ ایک ریاست کا قیام فرمایا بالکل، اور ایک ایسی اسلامی فلاحی ریاست کا قیام فرمایا جو کہ ہر آنے والوں کے لیے نمونہ بنے گی یقیناً، اس کو آپ کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمر بھائی، سب سے پہلے تو آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا بہت شکریہ کہ اتنی خوبصورت محفل میں آپ نے مجھے مدعو کیا، اور آپ نے اس پہ جو سوال ماشاءاللہ جو آپ نے پہلا ہی کر دیا ریاست مدینہ کا، تو آج کل ریاست مدینہ پاکستان میں بھی ہم بہت سنتے ہیں کہ آج کل پاکستان کی سیاست میں بھی ریاست مدینہ کے اوپر سیاست جو ہے وہ کی جا رہی تھی اور کی جا رہی ہے، اور اس کو چینج کا نام بھی دیا جا رہا ہے۔ مگر دیکھیں، پاکستان کے اندر تو دور کی بات ہے، پوری دنیا کے اندر اس وقت ریاست مدینہ کا کانسیپٹ، اس کو ایڈاپٹ کرنا ایک الگ بات ہے، مگر وہ قائم کرنا ایک بہت ہی مشکل، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاشرے کے اندر جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں حالات، ان حالات کے اندر ریاست مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہمیں مثالیں ملتی ہیں، جو ہمیں بزرگوں سے سارا کچھ پتہ چلتا ہے کہ ایک کوڑا پھینکنے والی، ایک دن اس نے اگر کوڑا نہیں پھینکا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود جا کے انہوں نے ان کا طبیعت پوچھی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ بیمار ہیں۔ بالکل۔ تو جب ریاست مدینہ کا کانسیپٹ اس لیول پہ شروع ہو، پھر آپ نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہوئیں، ان کو دانت جو ہے مبارک بھی وہ بھی زخمی ہوئے، طائف میں جی بہت ساری چیزیں ایسی ہوئیں جو کہ ایک دین میں زندہ رکھنی تھی۔ ہونا نہ ہونا تو وہ تو اللہ نے اپنے محبوب کے لیے جو ساری چیزیں ان کے لیے تو سب کچھ سب یہ ضروری، مگر یہ دین کو زندہ رکھنا تھا۔ تو ریاست مدینہ کی جو آپ نے بات کی ہے، اس سے خوبصورت کانسیپٹ
کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ نہیں. آپ دیکھیں نا 5 بار آپ دنیا میں دیکھیں، میں ایک چیز سوچتا ہوں کہ دیکھیں آپ اپنے مذہب کو چھوڑو نہیں اور کسی کے مذہب کو چھیڑو نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جو روایت دی ہے وہ یہی دی ہے، برداشت کی. واہ. آپ فتح مکہ میں دیکھیں کہ فتح مکہ میں ایک شہادت نہیں ہے، معافی کا اعلان. ایک شہادت، ایک نقصان نہیں ہے جانی. یہ دنیا کی وہ واحد جنگ تھی جس میں کوئی نقصان نہیں ہوا، اور جو باقی قیدی تھے وہ بھی سارے مسلمان ہو گئے، ان کو معاف کر دیا گیا. تو دیکھیں جذبہ، اور پھر آپ کے اندر اللہ رب العزت معافی مانگنا بھی ایک بہت بڑا ایک بہت بڑی ہمت کی بات ہوتی ہے، اور معاف کرنا بھی بہت بڑی ہمت کی بات ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں اگر ریاست کا کانسیپٹ دیکھا جائے تو ہمیں حقوق العباد میں معافی نہیں ہے. معافی نہیں ہے. حقوق اللہ میں اللہ نقطہ نظر ہے. وہ مطلب ایک راستے میں سے ایک پتھر ہٹا دے، کوئی چھوٹی سی موٹی نیکی کرنے کا آپ کانسیپٹ سوچ لیں. جب آپ نیکی کا سوچتے ہیں وہیں سے نیکیاں شروع ہو جاتی ہیں. گناہ جب تک آپ کرتے نہیں ہیں تب تک وہ آپ کو اس کے چارجز نہیں پے کرنے پڑتے. تو دیکھیں ہم گناہ گار لوگ ہیں اس معاشرے کے اندر. میرے خیال سے میں یہ کہوں گا تو شاید کچھ مولاناؤں کو یا کسی طبقے کو برا لگے گا، مگر اس کے قصوروار صرف یہ لوگ نہیں ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ معاشرہ خراب. معاشرے کے اندر ذمہ داری علماء کرام پہ آتی ہے، عالم دین پہ آتی ہے کہ وہ یہ جو آج آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی بھی 2-2 انچوں کی مسجدیں بنی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے نا. ایک احساس جو ہوتا ہے نا، دین اسلام کیا ہے؟ احساس. کوئی بھی مذہب آپ اٹھا لے چلے، دین اسلام تو ایک الگ ہی ہمارے، تو اس کی پوری دنیا مان چکی ہے، اور آج گورے اس پہ ریسرچ کر کے وہ ساری چیزیں اپلائی کر رہے ہیں جو قرآن اور حدیث سے ہمیں جو پہلے بتائی گئی ہیں. تو دیکھیں بہت آسان ہے. جیسے کوئی ڈرامہ بنتا ہے تو اس کی ایک سینٹرل آئیڈیا ہوتی ہے یا ایک ون لائنر ہوتا ہے. میرے خیال سے ہمیں یہ چیز اب بتانی ہوگی کہ ایک ون لائنر قرآن مجید کا بھی ہے. اگر آپ پورا قرآن شریف نہیں پڑھ سکتے یا اس کا ترجمہ نہیں کر سکتے، یا آپ اس کے لیے آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے آج کہ حالانکہ وہ سب سے ایسی کتاب ہے کہ جس سے آپ کو رہنمائی ملنی ہے، تو پھر ایک دعائے قدوسی بھی ہے. اور وہ دعائے قدوسی کیا ہے کہ ایک تیری چاہت ایک میری چاہت ہوگا وہی. بس اگر تو نے سپرد کر دیا اس کے جو میری چاہت ہے تو میں تجھے ہر وہ چیز دے دوں گا جو تیری چاہت. اور اگر تو نے مجھے ستایا اس میں جو میری چاہت ہے تو میں تجھے تھکا دوں گا جو تیری چاہت ہے. پھر وہی ہوگا جو میری چاہت. تو کیا اب اس کے بعد کوئی چیز باقی رہ جاتی ہے؟ تو اس کے باوجود بھی گناہ ہمارے سامنے ہو رہے ہیں. دین اسلام میں 3 درجے ہیں. اگر ایک چیز غلط ہو رہی ہے اسے جا کے روکو، دوسرا جو روک رہا ہے اس کا ساتھ دو، اور تیسرا ایک بہت کم درجہ ہے، چھوٹا درجہ کہوں گا میں اس کو، درجہ مجبوراً کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ دل میں سوچو کہ یہ برا ہو رہا ہے. بدقسمتی سے آج یہ جو ہماری قوم ہے وہ تیسرے درجے کی قوم ہے. وہ دل سے بھی برا نہیں جانتی. آپ سمجھیں، دیکھیں نا، یہ آپ دیکھیں کہ آج اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ چینج اس طریقے سے آ جائے گا کہ ون مین شو ہو سکتا ہے، اداروں کو کمزور کر سکتے ہیں، اداروں کو کمزور کرنے سے ملک کمزور ہوگا. آج ادارے کمزور ہو جائیں تو ملک ختم ہو جائے گا. صحیح بات. تو جو شہادتیں دینے والا ایک اتنا بڑا ادارہ ہے، اس کو پوری دنیا کے اندر، چاہے آپ کے اندر، دیکھیں میرا اور آپ کا جھگڑا ہے نا، میں اور آپ سولو کریں گے. جی بالکل. اور اگر ہمارے میں اتنی اخلاق کی ضرورت ہے تو ہمیں کسی تیسرے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں ہے، بالکل نہیں. پھر آتا ہے تیسرا، جب ہماری اور آپ کی اخلاقیات ختم ہو جاتی ہیں پھر وہاں پہ منصف شروع ہو جاتے ہیں. تو آج آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر ہو یا دنیا کے اندر ہو، دین اسلام تو آپ کو ان تمام چیزوں کی اجازت ویسے بھی نہیں دیتا تھا. چاہے آپ ریاست مدینہ کا کانسیپٹ آپ آج لائیں، وہ اس کی بنیاد ریاست مدینہ ہے. دین اسلام کی بنیاد ہی ریاست مدینہ ہے. آپ کو اسی کو فالو کرنا ہے. مگر آپ کیا سمجھتے ہو کہ آپ اس طریقے سے اس کو، دین کو، یا ہاں یہ ضرور میں کہوں گا کہ پچھلی حکومتوں کے اندر عمران خان کی جو حکومت ہے، جس کو آج کل قیدی نمبر 804 کہا جاتا ہے، مگر مجھ میں اتنی اخلاق کی ضرورت ہے کہ میں عمران خان کہہ کے پکاروں گا، اور عمران خان کہہ کے کہوں گا کہ عمران خان نے آج پاکستان کی تاریخ میں ایک، دیکھیں ربیع الاول بھی اس نے بڑی اچھے طریقے سے منائی. سرکار کا جو ایک
جو اصل ہماری جو دل کی ترجمانی تھی ایک مسلمان ہونے کے ناطے، وہ ترجمانی میرے خیال سے اقوام متحدہ میں، پاکستان کی تاریخ میں نہیں، دنیا کی تاریخ میں، دنیا کے اسلام کی تاریخ میں اس طریقے کے کہ آپ اگر ہمارے نبی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہمیں درد ہوتا ہے. اور وہ جو اب میں بات کر رہا ہوں، آپ بات سن رہے ہیں تو ہمارے یہ احساس ہے، یہ اس کو کہتے ہیں احساس. تو یہ احساس ہمارے اندر ختم ہو چکا ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم اپنے گھر میں اے سی میں بیٹھ کے محفوظ ہیں. آپ مطلب آپ کی غلط فہمی ہے، خوش فہمی ہے، اسے آپ دور کر دیں. یہ گولی جو آئے گی تو یہ نہ یوسف بھائی کو دیکھے گی، نہ رزاق بھائی کو دیکھے گی، نہ غفار بھائی کو دیکھے گی، نہ کسی اور کو دیکھے گی. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں، اگر آپ کو ریاست مدینہ کا کانسیپٹ اگر لے کے آگے بڑھنا ہے تو اس ریاست تک پہنچنے کے لیے پہلے بہت سارے پل پار کرنے پڑیں گے. اپنے اندر دیکھیں، احتساب اپنے اندر سے شروع کریں نا. آپ کیوں انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی کل چینج ہوگا تو آپ چینج ہوں گے؟ سیلف اکاؤنٹیبل. بھائی آپ کیوں چینج نہیں ہوتے؟ آپ اپنا احتساب خود کریں نا. آپ کسی کو انگلی اٹھاتے ہیں کہ یہ سیاستدان خراب ہیں، یہ جج خراب ہیں، یا یہ ادارے خراب ہیں. اور بھائی یہ ادارے ہیں تو ملک ہے. یہ اداروں کو کمزور کس نے کیا؟ آپ نے کیا. تو ریاست ہوگی تو سیاست ہوگی، اور سیاست ہوگی تو پھر ریاست آپ جب چاہیں گے ریاست مدینہ جیسی وہی ہوگی. کیونکہ یہ تو بنیادی 3 ہیٹرک کی بنیاد پہ ہے یہ ملک. یہ ملک رمضان المبارک میں، جمعۃ الوداع اور لیلۃ القدر کے دن وجود میں آیا. تو اس کو میں اور آپ کیا ختم کریں گے؟ نہیں ختم کر سکتے. کوئی ختم کر سکتا؟ ہم اور آپ ختم ہو جائیں گے. تو یہ جو آپ نے آج جو اتنے بڑے دن ربیع الاول والے دن آپ نے جو ریاست مدینہ کی ایک دکھتی رگ پہ آپ نے پاؤں رکھ دیا. اس ریاست کے اندر کون، ہم آپ سب، ہمارا ایک ہی خواب ہے کہ ہماری فیملی محفوظ رہے. نمازیں اور یہ دن آج آپ دیکھیں نا، یہ سیلیبریشن جو ہو رہی ہے، میں آپ کو اور آپ کی پوری ٹی وی چینل کو اس پہ مبارکباد دوں گا، آپ کی پوری مینجمنٹ کو مبارکباد دوں گا کہ یہ ہماری نوجوانوں کے اندر یہ چیزیں اب جتنی زیادہ بہتر طریقے سے آگے جا رہی ہیں. دیکھیں، آپ کو ریاست مدینہ کے سے پہلے، ریاست مدینہ بنانے سے پہلے سرکار کی ان حدیث کو، ان تمام قربانیوں کو، اس دین کو کس طریقے سے انہوں نے دین کو پھیلایا، کتنی تکلیفیں ان کو اٹھانی پڑی. ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تکلیفیں اٹھانی پڑی تو آپ کیا، ہم آپ کے ہیں. تو میرے خیال سے جو ہم بات کر رہے تھے کہ یہ دعا کی، آپ نے کافی جامع گفتگو کی. اب میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے ناظرین کو یہ بتائیں گے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، یا پھر کچھ ایسے مخصوص اوقات میں کوئی ایسی جامع دعا جو ہمارے ناظرین پڑھ سکیں تاکہ ان کو ہر بلا سے محفوظ رہ سکیں، اور وہ دعا ان کے لیے کافی و شافی ہو. 1-2 دعائیں ایسی جو حدیث میں ہو جو ہمارے ناظرین اس سے استفادہ حاصل کر سکیں. کہ بالکل جیسے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں کثرت سے دعائیں روایت کی گئیں. اور جو حضور کی دعا تھی وہ میں کہوں گا کہ کمال درجے کی جامع دعا تھی، جس میں ایک دعا میں کافی پہلو شامل تھے. جیسے جو دعا ابھی کچھ دیر پہلے بتائی تھی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تو اس میں دونوں جہانوں کی بھلائیاں اللہ عز و جل سے طلب کر دی گئیں. اسی طرح اور کچھ روایت ہیں، ہاں، جیسے یہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، تو یہ دعا ایک دین پہ قائم رہنے کی. اس طرح اور بھی کافی دعائیں ہیں، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، یا پھر اسی طرح یہ کہ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، کہ اللہ میں تیرے نعمت کے زوال سے تیری پناہ مانگتا ہوں، تیری ناگہانی عذاب سے، تیری ناراضگیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں. دیکھیں، اللہ عز و جل کی ناراضگی بھی ایک ایسی چیز ہے کہ بندہ جس سے بھی محبت کرتا ہے اس کے ناراض ہونے سے ڈرتا ہے. اگر ہم دیکھیں گے مسلمان اللہ عز و جل سے اگر ڈرتا ہے تو یا تو وہ عذاب سے ڈرتا ہے، یا اللہ کی محبت کی وجہ سے اس کے ناراض ہونے کی وجہ سے ڈرتا ہے. اللہ عز و جل نے ہمیں دنیا میں کافی نعمتیں عطا کی، تو ان نعمتوں کے زوال سے بندہ ڈرتا ہے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس حدیث میں یہ روایت فرمائی کہ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، تو یہ ایک بڑا جامع پہلو ہے کہ بندے کو یہ دعا کرنی چاہیے. اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تاریخ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جو دعائیں اگر بندہ پڑھے تو وہ اس کو خود کو احساس ہو جائے گا کہ اس کو کس ٹائم کون سی دعا کب پڑھنی چاہیے. ہمیں ناظرین اکرام، گزارش یہ ہے کہ ہمیں جو سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں جو دعا کا گوشہ ہے
وہ ہمیں ضرور پڑھنا چاہیے کہ انسان جب دعا مانگتا ہے تو عابدین میں شامل ہو جاتا ہے کہ دعا بذات خود ایک عبادت ہے. دعا مانگنے والا سنت مبارکہ پہ عمل کرتا ہے کہ دعا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مانگی ہے. دعا مانگنے والا شارع کی تلقین پہ عمل پیرا ہوتا ہے کہ شریعت میں دعا مانگنے کا حکم ہے، اور پھر دعا مانگنے والے کے تمام مقاصد پورے ہو جاتے ہیں. احادیث میں جو دعائیں اگر ہم ان پہ کامل یقین کریں، کامل ہمیں یقین ہو کہ احادیث کی جو دعا ہے اور جس مقصد کے لیے دعا مانگی گئی وہ مقصد پورا ہوگا، تو یقین جانیے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا وہ مقصد پورا کرے گا. مجھے ملفوظات اعلیٰ حضرت سے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. فرماتے ہیں احمد رضا خان الحنفی القادری کہ میں بہت بیمار ہو گیا، اور اتنا بیمار ہو گیا کہ میں بات چیت نہ کر سکا. میرے بھائی حکیم کو لے آئے. جب حکیم نے مجھے دیکھا تو حکیم نے کہا یہ تو وہی ہے، یعنی اسے طاعون ہو گیا ہے. اور میں جانتا تھا کہ مجھے طاعون نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں نے طاعون زدہ کو دیکھ کے یہ دعا پڑھ لی، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. ناظرین اکرام، اگر ہم بھی کسی کینسر والے کو دیکھ کر، کسی بلڈ پریشر والے کو دیکھ کر، کسی موذی مرض میں مبتلا شخص کو دیکھ کر یا کسی مصیبت زدہ دیکھ کر یہ دعا پڑھ لیں اور اس یقین کے ساتھ کہ ہم اس مصیبت میں مبتلا نہیں ہوں گے، تو آپ یقین جانیے اللہ ہمیں کبھی بھی اس مصیبت میں مبتلا نہیں کرے گا. جو اللہ سے دعا نہیں مانگتا اللہ اس سے سخت ناراض ہوتا ہے کہ دعا نہ مانگنا تکبر کی علامت ہے، اور دعا مانگنے والے میں عز و انکساری پیدا ہوتی ہے. اجازت دیجیے اپنے میزبان انجینئر حمیر میمن کو اس یقین کے ساتھ کہ اپنا تو سبھی خیال رکھتے ہیں، آپ اپنے گھر والوں کا اور گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا الہی گرمیِ محشر سے جب بڑھ کے بدر، یا الہی گرمیِ محشر سے جب بڑھ کے بدر، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہوگا، مجھے محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو. یا الہی جب رضا خواب ہرا سے اٹھا دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. آمد سرکار، آمد سرکار.